اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک المجد صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعائنہ حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ محسوس نہ کیجیے گا دائیں بائیں کافی عددار ہیں اور ممبر کے سامنے والی جگہ خالی ہے، کچھ ادھر سے مہربانی کریں اور کچھ ادھر سے، یہ سامنے آ جائے مہربانی کرنا، پھر ممبر ادھر کر لیتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی مہربانی کریں آ جائے، اچھا نہیں لگتا سامنے والی جگہ خالی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ پہلی صف نماز جی نا زیادہ قبول ہوتی ہے، بچے اگے آ جاتے ہیں تو جڑے سیانے ایک سائڈ تو بہ جاتے ہیں، اج تو بہ گئے، برائے مہربانی کل تو اگے آئیے کرو، جوان خصوصی طور پہ جڑے ٹیکا لا کے بیٹھے نے وہ اگے آئیے۔ بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت، ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین، بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر الصلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف ادا کا اہتمام کریم آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ جتنے صاحبان ایمان صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آگے واپس آ چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ حاضری عظیم آ۔ جتنی دعائیں صغیر کے ذمے ہیں، بالخصوص ابھی بانی مجلس نے مجھے ایک دعا کا حکم کیا ہے، اس کی بھی دعا اور آپ سب کی دعا اور جتنی دعائیں صغیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کے اس محرم کی پہلی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس بلائیں ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ بہت شکریہ سر، تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو سامنے والوں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے، تہ دل سے شکر گزار ہوں جو آپ کو اللہ کرے کہ دروازے
بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے صاحب کی توحید نہیں بیان کرتے، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دور ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں، وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا معیار سماج سیدہ ہے اللہ۔ تہہ دل سے شکر گزار 1445 ہجری کا یہ محرم اور دروازہ حسین کھل چکا ہے، اور حسین وہ عظیم ہستی ہے جو دروازے پہ آئے ہوئے سماندی کا مذہب نہیں پوچھتی۔ تھوڑا ساتھ دو گے تو بات آسان اور خوب ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو 1445 ہجری کا محرم ہے، اس عدد پہ اگر غور کر لیں تو یہی ایک راز آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ 1445 اس کا ذرا ہاتھ سے عدد دیکھو نا، 1 4 4 5 جمع کرو تو 14 بنتے ہیں۔ حسین نے محرم کی آغاز والی مجلس میں ہی زمانے کو بتا دیا 14 کے بغیر نہ یہاں گزارا ہے نہ وہاں گزارا ہے۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے۔ سر بہت اچھا اسپیکر چل رہا ہے، چھوڑ دے، میں نے سر نہیں لگانا، تجربے نہ کرے، بس چھوڑ دے یہاں، یہ بالکل صحیح جگہ ہے۔ یہ 1445 ہجری کا محرم اور 12 مہینوں میں سے قلعہ دیدار سنگھ والوں محرم واحد مہینہ ہے۔ قدر نہ کی جملے کی تو دل دکھے گا۔ واحد مہینہ ہے محرم جو شروع بھی میم سے ہوتا ہے، ختم بھی میم پہ ہوتا ہے۔ آج چپ ہو تو بھی میم سے شروع ہو کے میم پہ ختم ہوتا ہے، بول پڑھو تو بھی میم سے شروع ہوتا ہے، میم پہ ختم ہوتا ہے۔ محرم میم سے شروع ہوا، میم پہ ختم ہوا، اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے جو دو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ یعنی محرم نے بتایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے۔ بیٹا پہلو میں بیٹھے ہو تو بولو، بولنے کا حق بنتا ہے آپ۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا آغاز بھی محمد، ہمارا انجام بھی محمد۔ اچھا، ادھر بھی میم، ادھر بھی میم، یہ جملہ بھی اچھا سنا ہے تو ایک تحفہ اور لے لیجیے۔ ادھر بھی میم، چونکہ سارے سال کی عزاداری کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، محرم کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے۔ یہاں زمانے کو حسینیت کی روح سمجھانی، محرم کا پیغام دے دو۔ ادھر بھی میم، ادھر بھی میم، مجھے دیکھیے بھائی جان، چھوڑیے، ادھر بھی میم، ادھر بھی میم، درمیان میں 2 حرف ہیں، ہے اور رے، غور کرو تو ہر بنتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت دیں گے، غور کرو تو میم اور میم کے درمیان بھائی جان ہور بنتا ہے۔ یعنی حسین نے یکم محرم سے ہی اعلان کر دیا مجلس میں آ جاؤ، آج بھی ہور بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین بیٹا ہاتھ کھول، ہاتھ کھول، چل داد تم نے مرضی سے، داد کے لیے تجھے مجبور کروں گا پھر میں تیرا مجرم ہوں، داد تیرا دل کرے تو دیجیے، لیکن ہاتھ کھولیے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، توجہ۔ اور حسین نے بتایا ہے مجلس میں آ جاؤ تو آج بھی اور بنا دیے جاؤ گے۔ اچھا، ایک لفظ اور کہوں، حسین ہے کارخانہ مشیت۔ حسین ہے، ادھر والے میرے دوست احباب، حسین ہے کارخانہ مشیت۔ اچھا، یہ کارخانہ سر ہوتا کیا ہے بھائی جان؟ کارخانے میں ہوتا کیا ہے؟ خام مال لیا جاتا ہے، اس پر پروسیس ہوتی ہے، لیبر کام کرتی ہے، ورکنگ ہوتی ہے، عمل کاری ہوتی ہے، پھر اس سے پروڈکشن تیار ہوتی ہے، چیزیں تیار ہوتی ہیں، وہ پھر مارکیٹ میں بھیجی جاتی ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ چلو میں مثال سے بات واضح کر دوں، ان چاند تک بھی بات پہنچ جائے۔ شوگر کی مل میں، چینی کے کارخانے میں گنا خام مال کے طور پر لیا جاتا ہے، اس پر عمل کاری ہوتی ہے،
پروسیس ہوتا ہے، پھر چینی تیار ہوتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ ریاض بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے 5 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے۔ حسین ہے کارخانہ مشیت، حسین نسل آدمیت سے عام بندے خام مال کے طور پر لیتا ہے، مکمل انسان بنا کے واپس آنے گا۔ اللہ، جسے محرم سننا آتا ہے، اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حسین آپ کو سلام، بہت شکریہ سر، بہت مہربانی سر، بہت مہربانی۔ جی ہاں سید آپ کو سلام۔ حسین خام مال کے طور پر عام آدمی لیتا ہے، مکمل انسان بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ اچھا قلعہ دیدار سے پالو، حسین ایک اور بھی کام کرتے ہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ حسین اندر سے روشنی دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اب یہ صدر میں نے سمجھا دی تو میرے حصے کی عبادت مکمل ہے، آگے تو میں نے آپ کی مودت کے سارے چلنا ہے۔ ادھر والے احباب مجھے اتنے ہی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ حسین بھائی جان اندر سے روشنی دیتا ہے۔ چلو میں بات واضح کر دوں، وضاحت سے بیان کر دوں۔ ایک ہوتی ہے اندر کی روشنی، ایک ہوتی ہے باہر کی روشنی۔ اندر روشنی نہ ہو انسان کی تو باہر والی روشنی اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ چلو میں شکر گزار ہوں اس لفظ پہ جتنے بندے بولے ہیں، یہ خاموشی بھی دلیل ہے کہ توجہ میں بیٹھے ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، باہر والی روشنی اندر والی روشنی کے بغیر اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اب بات پہنچ گئی ہے تو ذرا داد دینے کے لیے اپنے اپنے سینوں کی قوتوں کو جمع کر لو۔ حسین نے چاہا تو پھر تم ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ وہ جو شام کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا باہر کی روشنی سے کام لے رہا تھا، اندر اس کے روشنی نہیں تھی، وہ باہر کی روشنی سے کام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ حسین اندر سے روشنی دے کے کہہ رہا تھا خبردار یہ ماں ہے۔ جسے محرم سننا آتا ہے، محرم کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، حسین اندر سے روشنی دے کے کہہ رہا تھا یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور آج شام کو مجلس کے بعد جب گھر جاؤ، شیعہ ہو تو شیعہ رہو، سنی ہو تو سنی رہو، جب تمہیں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی میں تمیز نظر آئے تو پھر چپ کر کے حسین کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ اللہ سر، میں شکر گزار ہوں۔ کوئی طبیعت جڑی ہے جناب نے سنا؟ اچھا حسین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، توجہ، حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، بولو، حسین کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، حسین کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں، حسین کے بیٹوں جیسا کسی کا بیٹا نہیں۔ اور اگلی بات پہ چپ کر جاؤ تو پھر تم جانے اور بیوی جانے، حسین کے ملنگوں جیسا کسی کا عاشق بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ جیو اور اگلے فکرہ بھی سن لو، حسین کے دشمنوں جیسا کسی کا دشمن۔ حسین کا دشمن ہونے کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ حسین کا دشمن ہونے کے لیے کم از کم قیامت تک کی لعنت کو بندہ برداشت کر سکے۔ ہائے 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 ہائے، صدر میں بڑی کہہ گیا ہوں، صدر میں قلعے والوں بڑی کہہ گیا ہوں۔ اچھا حسین نے شب عاشور نہیں کہا تھا کہ جیسے میرے صحابی ہیں، توجہ بولو، جیسے میرے صحابی ہیں ویسے کسی کے نہیں، بولو بولو نا، بولنے سے عبادت نہیں رکھو۔ جیسے میرے صحابی ہیں، برادران نے سنت کی کتاب کہو تو حوالہ دکھا سکتا ہوں، برادران شیعہ کی کتابوں کے تو بھائی جان ڈھیر لگائے جا سکتے ہیں۔ حسین نے فرمایا تھا جیسے میرے صحابہ ہیں ویسے کسی کے نہیں ہے۔ توجہ، اور واحد حسین ہے، واحد حسین، واحد حسین ہے جس کے 6 مہینے والے سے لے کر
ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کہ بھائی جان آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا، مجھے محسوس ہوا ہے، اللہ تمہیں سلامت لگے، تو ادھر سے شکر گزارو۔ واحد حسین، حسین نے کہا تھا میرے صحابہ جیسے کسی کے نہیں۔ جب حسین یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے میرے اصحاب ہیں ویسا کسی کا نہیں، کیا حسین کی نظر سلمان پہ نہیں پڑی ہو؟ حسین کو پتہ نہیں تھا میرے نانا کا ایک صحابی سلمان ہے جو 10ویں درجے پر بیٹھا ہوا ہے؟ توجہ، بولو نہ بولو تمہارے صرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ حسین نے شب عاشور زمانے کو علل اعلان بتا دیا، اور زمانے والوں آؤ میرے صحابیوں کی تجلیاں دیکھو، میرے نانا کا سلمان میرے ہور کے برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا صرف عقیدت کو روکیے گا، یہ مومن کی معراج ہے فضائل میں رو پڑنا، لیکن ذرا صرف عقیدت کو روکیے گا، مجھے کچھ سفر کرنا۔ حسین نے فرمایا، جو چیز حیران ہے میں سطر بتا دیتا ہوں، حسین نے فرمایا میرے نانا کا سلمان میرے جون کے برابر بھی نہیں۔ بات وہ جو دلیل سے کی جائے، یہ سلمان ہے کیا؟ سلمان کوئی آسان ہے؟ سلمان بننا کوئی مذاق ہے؟ سلمان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ سلمان بنتا کیسے ہے؟ آؤ جملہ دو، سرکار امیر نے فرمایا تھا سلمان کے متعلق، السلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں۔ اب عام روش کی ذاکری پہ اگر تم لگے ہوئے ہو تو میں عام روش کی ذاکری کا ذاکر ہی نہیں ہوں، خطیب ہی نہیں ہوں، میرا کام ہے نئی نئی چیزیں آپ کے لیے پیش کرنا۔ امیر نے فرمایا السلمان باب اللہ فی الارض، زمین پہ سلمان اللہ کا دروازہ ہے۔ یہ دروازے سے کیا مراد ہے؟ معرفت دینا، یعنی سلمان زمین پہ اللہ کی معرفت تقسیم کرنا۔ توجہ، اور جب کوئی بندہ سلمان سے کہتا تھا نا ہمیں اللہ کا تعارف عطا کر، تو سلمان چپ کر کے کہتا تھا علی کو دیکھ۔ ہائے ہائے، بات پہنچی نہیں ہے، شاید سب تک بات پہنچی نہیں، یا تمہیں پسند نہیں آئی۔ امام حسین آپ کو سلام ہے، سرکار امیر جناب سلمان کے متعلق بھائی جان نے ایک اور فکرہ بھی کہا کرتے تھے، پتہ کیا کہتے تھے؟ سرکار امیر مسکرا کے فرمایا کرتے تھے السلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، اور یہ حدیث رسول بھی ہے۔ پھر سرکار امیر فرمایا کرتے تھے من ہوا عرفہ السلمان فہو مومن ومن انکر فہو کافر، جو سلمان کو پہچان لے وہ مومن ہے، جو سلمان کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ ہے صحابی رسول کا پروٹوکول۔ یار میں مطمئن ہوں، بڑا اچھا سن رہے ہیں، اچھا سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ، سلمان مومن اور منافق کی پہچان، سرکار امیر نے توجہ، اتنے ساری ڈگریاں رکھنے کے باوجود حسین کہہ رہے ہیں سلمان اللہ کا دروازہ ہے تو ہے، پر میرے ہور کے برابر نہیں۔ اب میں بات واضح کروں، اچھا یہ سلمان تھا نا، اس کا پرانا نام روز پا کیا تھا؟ بولو کیا نام تھا؟ ادھر والے احباب کیا نام تھا؟ روز پا، اور 600 سال عمر پائی ہے جناب سلمان۔ اب ریاض بھائی دعا کیجیے گا، میں مشکل روش پہ آ گیا ہوں، میں اکیلا نہ رہ جاؤں، بات تو آسمان سے آگے کی کرنے جا رہا ہوں۔ روز با، اور یہ سرکار عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک تھا، جناب عیسیٰ سے درس لیا کرتا تھا سلمان۔ روز با اس کا پرانا نام تھا۔ ایک دن جناب عیسیٰ خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور دوران خطابت جناب عیسیٰ، اب دیکھوں گا کس کس زبان پہ ملائے آل محمد کی مہر لگی ہوئی ہے۔ دوران خطاب جناب عیسیٰ کی زبان سے 2 نام نکلے، محمد، علی۔ بس وہ نام نکلنے سے سلمان کے دل پر تجلی پڑی، محبت سے دل سرشار ہو گیا، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، دھڑکن بے تاب ہو گئی۔ سارے بندے چلے گئے، عیسیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سرکار یہ بتائیں یہ محمد کون ہے، یہ علی کون ہے؟ جناب عیسیٰ کی آواز ہے یہ محمد اور علی وہ ہیں جن کے پسینے کے قطروں سے ہم نبی بنے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔
اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے چلے. آپ بے ساختہ سر بول پڑے تو میں شان رسالت کا ایک فکرہ کہہ کے منظور کو اور خوبصورت کر لوں. بندے کہتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا, یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تمہاری پشتوں کو آتا تھا نہ تمہاری نسلوں کو آتا تھا. بھائی جان فکرہ زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا. تمہیں محمد نہیں آتا, ہمیں محمد آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے, ہم نے محمد لیا ہے مولا سے. قلعے والے یہی تو وجہ ہے, تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے, مجھے مولا جیسا لگتا ہے. کیا ماحول ہے یار, کیا ماحول ہے یار. امام حسین تمہیں سلامت ہے, تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے, ہمیں مولا جیسا لگتا ہے. پڑھنا ہمیں بھی نہیں آتا محمد, ممبر پہ اعتراف کر, پتہ ہمیں بھی نہیں ہے محمد کسے کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے میرے عزت والے دوستوں, محمد پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے. آیا منہ میں زبان اللہ والی ہونی چاہیے, پھر پڑھا جا سکتا ہے محمد کسے کہتے ہیں. لیکن شیعہ ذاکر ہونے کی حیثیت سے, شیعہ ممبر سے شیعہ عقیدے کی ترجمانی کرنے جا رہا ہوں. جتنا بھی آتا ہے زمانے سے بہت اونچا محمد ہم نے دیکھا ہے. اور ہمارے ہاں محمد تو شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے. بھائی جان اب جملہ دینے جا رہا ہوں, دیکھوں گا کون کون سا ذہن کہاں جا کے رسول کو سلام کرتا ہے. ہمارے ہاں محمد شروع ہی ہوتا ہے, وہ محمد جو اپنی جبین وحدت مکین پہ آئے ہوئے نوری پسینے کو انگشت کی پشت پر لے کر یوں جھٹک دے, اللہ کسی قطرے کو ابراہیم کر دیتا ہے. اللہ اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت کرتا. تو محمد اور علی وہ ہیں جس کے پسینے کے قطروں سے آپ محبت سے دل سچ روز پانے قدموں میں کلمات اللہ جناب کلمات سرکار ایک دعا تو کر دے. دعا کا انداز سنیے گا, جھوم جائیے گا. روزبان قدموں پہ رخسار رکھا سرکار, آپ اللہ کی حجت ہے, معصوم ہے, اول العزم رسول ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب وحی ہے, صاحب معجزہ ہے, پرندے کے خالق ہیں, مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں, کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے والے ہیں, مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینے والے ہیں. میری ایک دعا ہے وہ تو قبول کروا دیں. جناب عیسیٰ نے فرمایا روزبا کیا مانگنا چاہ رہے ہو؟ آواز آئی سرکار مانگتا صرف اتنا ہو, دعا کریں مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک محمد اور علی کو دیکھ نہ لو. اللہ اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. جناب عیسیٰ نے مسکرا کے فرمایا تیرے مانگنے میں دیر تھی, قبول ہونے میں دیر ہی نہیں لگی. جا میں دعا دے رہا ہوں اور گارنٹی دے رہا ہوں تو زندہ رہے گا, لمبی زندگی پائے گا, لیکن ایک شرط ہے. سرکار وہ کون سی؟ سرکار فرماتے ہیں جب تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو آنکھوں سے دیکھے تو شرط یہ ہے اپنا بعد میں میرا سلام پہلے دینا. آئے آئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس اسی دن سے پھر جناب روزبا کا ایک ورد بن محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد محمد علی علی محمد. آتش پرست قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ماں نے سن لیا, اے روزبا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد پڑھ سکتا ہے. یہ کیا پڑھتے رہتے ہو؟ کہا اماں یہ دو سردار ہیں, دین کے بھی مالک ہیں. یہ آخرت کے بھی مالک ہیں, جنت کے بھی مالک ہیں, جہنم کے بھی مالک ہیں, دین کے بھی مالک ہیں, دنیا کے بھی مالک ہیں. اچھا اس بات تو بے دین ہو گیا ہے, آنے دے تیرے باپ ہوتے ہی شکایت کرتی ہوں. باپ گھر میں آیا, یہ روزبا کو کیا ہو گیا؟ دو سرداروں کے نام لیتا رہتا ہے, محمد علی علی محمد. اے روزبا یہ کیا پڑھتے ہو؟ بابا یہ دو سردار ہیں, ان کی محبت میرے دل میں اتر گئی ہے, میں چھوڑ نہیں سکتا. آواز دے کے کہتے ہیں یہ چھوڑ دونوں نام, عزت آل محمد کی قسم ہے آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قلعے والا قبول نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, چھوڑ دے یہ نام. سلمان آواز دے کے کہتا ہے بابا پہلے یہ بتا میری رگوں سے خون نچوڑ سکتے ہو؟ ہائے 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 ہائے, میری رگوں سے لہو نچوڑ سکتے ہو؟ آواز ہی نہیں. تو روزبا آواز دے کے کہتا ہے پھر میرے خون کی گردش کا دوسرا نام محمد اور علی ہے. اللہ اکبر. موٹے موٹے زنجیر منگوائے روزبا کے والد نے. بھائی جان تحفہ دینے جا رہا ہوں, ہاتھوں میں پہنا دیے, پاؤں میں پہنا دیے, چکر بند لگا دیا, بند کمرے میں پھینک دیا.
اور آواز دے کے کہنے لگے روزبا اگر یہ دو نام چھوڑ دے ہل تو سکتے نہیں، بس دروازے پہ سر ٹکرانا، میں دروازہ کھول دوں گا ورنہ مر گئی۔ توجہ، جب روزبا کے والد نے جناب روزبا کو قید کر کے کمرے میں گرفتار کر دیا، دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا، 2-3 دن روزبا پڑا رہا، آخر دن تنگ ہوا، اب دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے نا آواز دے کے کہتا ہے پالنے والے ذرا سامنے آنا، میرا جرم بتا، میں بھی تو وہی کرتا ہوں نا جو تو کرتا ہے۔ آئے 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 ہائے کیا بات ہے یار، میرے میان سماعت، میرا جرم بتا، میں بھی تو وہی کرتا ہوں نا جو تو کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن پالنے والے عجیب بات ہے نا، تو محبت کرے تو یزدان رہے، میں محبت کروں تو کہتی ہے زندان بن جاؤں، یا اپنی یزدانی چھوڑ یا میرا زندان توڑ۔ اب ریاض بھائی میں پھر آسمان سے آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ روزبا آواز دے کے کہتا ہے پالنے والے تجھے بڑے بھائی کا واسطہ، توڑ میرے زنجیر۔ تمہارا چپ کرنا بھی ایک طرح سے سمجھ میں آتا ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے تمہیں خیبر خندق سے باہر ہی نہیں جانے دیا، تو پھر ایسی باتوں میں تھوڑی محنت تو مجھے کرنی پڑے گی۔ توڑ بڑے بھائی کے واسطے سے میرے زنجیر، مصطفیٰ کا واسطہ دیا، چھن کر کے زمین پہ زنجیر جا پڑے۔ اب روزبا یہاں ٹھہرا نہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ابھی اتنا نہیں، تجھے چھوٹے بھائی کا واسطہ، پھاڑ کمرے کی دیوار۔ قلعے والوں جتنا بولے ہو میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن خاموش دوستوں کو ساتھ ملا کے ذرا فیصلہ کر کے ممبر تک آواز سے پہنچاؤ، یہ روزبا کو بتایا کس نے ہے کہ دیواریں پھاڑنا علی کا کام ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ اچھا جی، جب یہ واقعہ ہوا اس وقت سلمان کی زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال، کتنی؟ اور کل زندگی کتنی ہے؟ 600 سال۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ 50 سال زندگی، اور جس وقت سلمان کی زندگی کا اختتام ہوا 600 سال زندگی پوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ 550 سال کا سلمان محمدی ہے۔ اوئے 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 اوئے، چلو تھوڑا سوچ لو بھی اس جملے پہ داد بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یعنی 50 سال تھی زندگی جب محمد اور علی کی محبت دل میں ہوتی، اور 600 سال کل زندگی، اس کا مطلب ہے 550 سال کا سلمان محمدی ہے۔ کتنے سال کا؟ 550، ادھر سے لے کے وہ آخری حلال موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ 550 سال کا سلمان محمدی ہے، اور ادھر ہر کا کیا حال ہے؟ ساری زندگی یزیدی رہا، نماز یزید کے مذہب پہ پڑھی، حج یزید کے مذہب پہ کیا، روزے یزید کے مذہب پہ رکھے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھ جاؤ، میری محنت ضائع نہ کرو۔ ساری زندگی کا یزیدی کا حر، بس زندگی کا آخری گھنٹہ حسین کے قدموں میں آ گیا۔ اب 1 گھنٹے کا حر 550 سال کا سلمان حر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قلعے دیدار سے والوں کتنی قیمت کرو گے؟ جس کے بیٹے کے 1 گھنٹے کے نوکر کا مقابلہ سلمان کے 550 سال نہ کرے، اس حسین کے باپ علی کا مقابلہ 2 ٹکے کا ملا کیا کرے گا؟ اللہ اللہ۔ یار بس ختم ہوگی بات۔ اتنا کریم حسین جس کے کرم کی کوئی حد تھی، ابھی فضائل میں کھڑا، دشمن بھی دروازے پہ آیا، حسین نے خالی نہیں لوٹایا۔ اب قلعے والوں موقع کی چیز پڑھنے جا رہا ہوں، تم فیصلہ کرو کتنا بڑا کمینہ دشمن تھا حسین کا۔ دروازے پہ آیا، آگے کہتا ہے حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ کیا کہا؟ ابھی فضائل میں کھڑا ہوں، حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔
ریاض بھائی یہ کاروان آپ کا کتنی خیرات دے سکتا ہے میرے کشکول میں مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ فکرے کہیں اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں۔ حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ انداز بے نیازی سے میرے امام مسکرا کے فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ اللہ، قرآن میرے گھر اترا ہے، یہ بھائی کا کاندھا ہلانا، قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں۔ علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ اب جو بندہ صرف اس انتظار میں ہے نا کوئی ایسا فکرہ کہوں جس میں پرچہ ہو جائے تو پھر میں داد دوں، وہ بندہ اپنی داد سنبھال کے لے جائے۔ مجھے اس ممبر حسین سے محبت تقسیم کرنی ہے، نفرت نہیں پھیلانی۔ بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ حسین فرماتے ہیں نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں۔ علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ حسن میرا بھائی ہے، بیعت بھی میں کروں۔ شرم نہیں آتی؟ فرشتے میرے نوکر ہیں۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے سوچا تو ہوتا، سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے، پھولوں کی خوشبو میرا تذکرہ کرتی ہے، پانی کی روانی کی جوانی کی کہانی میرا ذکر کرتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے سوچا تو ہوتا تیری اوقات کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، تیری پستی کیا ہے، میری بلندی کیا ہے، تیری ذلت کیا ہے، میری عزت کیا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بھول کیا ہے تو میں بتاؤں، تو کون ہے میں کون ہوں۔ حسین فرماتے وہ جس کی تسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، وہ جس کی تسترس میں حق کی قدرت، شکر گزار سر، وہ جس کی تسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا، اور طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں۔ جاہل، خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں۔ اللہ میں شکر گزار ہوں۔ اچھا اسی سے متصل 4 مصرے اور میں وہ بھی پڑھ دوں، بیعت پڑھ دوں؟ سر بہت شکریہ۔ ایک کمینہ کہتا ہے حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ اب دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں، پتہ لگے گلے کے زور پہ بولو یا لفظ کی قوت پہ بولو، بیعت کیوں نہیں کرتے؟ حسین فرماتے ہیں مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، مجھ جیسا تو جیسے بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ حسین فرماتے کس بل بوتے پہ بیعت مانگ رہے ہو، ہے کیا تیرے پاس؟ کمینہ کہتا ہے حسین میرے پاس بہت کچھ ہے۔ حسین فرماتے ذرا فہرست گنوا نا۔ کمینہ کہتا ہے میرے پاس تاج، میرے پاس تخت، قلعے والو آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ہاتھ اٹھا دینا زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کمینہ کہتا ہے میرے پاس تاج، میرے پاس تخت، میرے پاس سلطنت، میرے پاس حکومت، میرے پاس مملکت، میرے پاس خزانے، میرے پاس لشکر، میرے پاس بندے۔ حسین فرماتے ذرا ایک دفعہ پھر لسٹ گنوانا کیا کیا ہے تیرے پاس۔ آواز دے کے کہتا ہے میرے پاس تاج، میرے پاس تخت، میرے پاس سلطنت، میرے پاس حکومت، میرے پاس لشکر، میرے پاس خزانے، میرے پاس حکومتیں، میرے پاس بندے۔ حسین فرماتے ہیں اتنا کچھ رکھتے ہو، شرم پھر بھی نہیں آتی، مانگ پھر حسین سے رہے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب جو بندہ نہیں بولا اسے بولنا آتا ہی نہیں ہے۔ جی کر ہاں، جی کر ہاں، جی کر ہاں صاحب، میں شکر گزار ہوں۔ ربائی پڑھنی ہو تو موضوع کے ساتھ متصل کر کے پڑھا کریں۔ اب میں کہاں کھڑا تھا، آپ نے مجھے کہاں لیا۔ حسین فرماتے ہیں شرم نہیں آتی، اتنا کچھ رکھتے ہو، مانگ پھر حسین سے رہے ہو۔ کمینہ دل ملا کے گھبرا کے اضطراب کا شکار ہو کے کہتے ہیں حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں میں تمہیں فرق سمجھاؤں، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، قرآن کے دامن حور پہ قلم نور سے لکھنے والے مصرے میں دے کے جا رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، رحمان کے ہاتھ میں دفتر کو لکھا ہو۔ حسین فرماتے ہیں وہ ہاتھ بلا تیری کرے
सर मैं शुक्र गुजार सर मैं फिर कह रहा हूँ हुसैन फरमाते कुरान के माहौल में कौसर को लिखा हो, रहमान के हर लुत्फ के दफ्तर को लिखा हो, वो हाथ भला तेरी करे किस तरह बैत जिस हाथ ने नबियों के मुकद्दर को। चले आपने खड़े होके हुसैन को सलाम किया, मेरा हौसला बढ़ाया तो एक जुमला और पेश कर यही गाना जरा सरफे कीदत को रोकीगा। और ये बैत मांगते 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 हुसैन के पीछे करबला तक आ गया। हुसैन बैत कर। अब फजाइल की बात है, फजाइल की जब मसाइब पढ़ूंगा फिर इशारा करूंगा। आखिरी वक्त था हुसैन का, सारे जा चुके थे, अकेला रह गया हुसैन। तवज्जो, और जख्मी राहवार की पोस्ट पर हुसैन बैठे हुए, कमीना आवाज देके कहते हैं हुसैन अब भी वक्त है बैत कर ले, तू 3 दिन का प्यासा है, दरिया हमारे कब्जे में है। तवज्जो, दरिया हमारे कब्जे में है। हुसैन फरमाते अच्छा इतना घमंड, दरिया तेरे कब्जे में है, जा पानी का इंतजाम तो ला के दिखा। इस सदर पे बंदे चुप कर गए, इस पे दाद नहीं चाहिए, तुम्हारी तारीफ चाहिए। तो ये बंदे अब मेरे साथ नहीं बोलेंगे, वो जो मजलिस में आके भी नहीं आया अंसर भाई, और दूसरा जिसका अंदर से अकीदा साथ ना दे, तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ ना बोल। हुसैन फरमाते जा पानी का इंतजाम ला। कमीना कहता हुसैन वादे पे पक्के रहे ना। हुसैन फरमाते जाहिल तुम्हें क्या पता, सच को सच बोलना हुसैन ने सिखाया है। हाय हाय, खैमे में गया, जो ताजा सुराइयां भर के रखी, उल्टी तो रेत, पानी का निशान तक नहीं। दरिया पे गया, इज्जत आने मोहम्मद की कसम है, खुश्क रेत है, मछलियां दरिया पे तड़प रही। ये है हुसैन का इख्तियार। वापिस पलटा, आवाज देके कहता है हुसैन पानी का तो खतरा नहीं। हुसैन आवाज देके कहते मैं बताऊं पानी कहाँ है? हाँ बता। हुसैन ने मुर्तजेस की गर्दन पे दस्ते इमामत फेरा, मुर्तजेस जरा सुन मार। घोड़े ने सुन मारा, पानी का चश्मा फूटा। अल्लाह, मुर्तजेस दूसरा सुन मार, दूसरा चश्मा फूटा, तीसरा मार, तीसरा चश्मा फूटा, चौथा मार, चौथा फूटा। हुसैन फरमाते इस पानी पे घमंड था जो मेरे रहवार के सुमों का सदका है। क्या समझते हो, हुसैन का पानी बंद करके बड़ा तीर मार लिया। तुम्हारा कैदी नहीं हूं, उसकी रजा का कैदी, उसकी रजा मशीयत में पाबंद है। कोई खतरा नहीं था हुसैन को अपने दीन का। माफी चाहता हूं जिन आंखों को मैं बार बार रोकता रहा, अब गिरिए की दावत है। हाय 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 हाय। रियाज भाई फरमा रहे हैं जो नबियों के मुकद्दर का कातिब हो, अल्लाह जाने वो वक्त कैसा था जब बहते दरिया के किनारे पे 6 महीने के लाल को उठाकर एक घूंट पानी का सवाल करता। हाय, पहली मजलिस है, मजलिस की रूहानियत बता रही है, मजलिस के बाहर इस मजलिस में मौजूद है। पर्दे में आई बैठी है हुसैन की माँ। कोई खतरा नहीं था हुसैन को अपने दीन पर। रोते भी आओ, जुमले भी सुनते आओ, बिल्कुल हुसैन को अपने दीन पर कोई खतरा नहीं। दलील दूं कि 9 लाख प्यासी तलवार जिसका एक सजदा नहीं रोक सकी, उसके दीन को क्या खतरा हो सकता है? खतरा था तो तेरे और मेरे दीन। इसीलिए हुसैन 7 साला ज़ईफ़ा बेटी को घर छोड़कर अज़म अल्लाह हुजूरकुम तक़ब्बल अल्लाह हुजूरकुम। ये जो चांद तुमने रात आसमान पे देखा है ना, मसाइब में थोड़ा तफसील से पढ़ने का आदी हूँ क्योंकि मुहर्रम है, मुहर्रम है ही रोने के लिए। ये जो चांद तुमने आसमान पे देखा है ना, तुमने अपनी मंजिल पे देखा है, मैंने अपनी मंजिल पे देखा है। रोने आए हो तो फिक्रा सुन लेना, यही चांद अब्बास ने बहनों के साथ जंगलों में देखा है। शर्मा के वो रोए जिसका नुकसान कोई नहीं हुआ। चलो एक सतर बदल के कहता हूँ, ये आखिरी चांद है जो बहन भाइयों ने एक साथ देखा है।
इसके बाद वाला जो सफ़र का चांद तलू होगा ना, बहन बगैर पालान ऊँट पर सवार होगी, भाई लोग के नेज़ा पे सवार होगा। आदम अल्लाह हुजूरकुम, मदीने के लोग ये चांद आसमान पे नहीं देखते। जाफर सादिक के घर से रोने की आवाज़ें इतनी आती थी, लोग समझ आते थे मुहर्रम का चांद तलू हो गया। बल्कि जुमला बदल के कहूँ, ये वो चांद तलू हो गया जिसमें बतूल का घर उजड़ गया। आदम अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। अब ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं, ज़ाकिर समझो तुम्हारी मर्ज़ी, मेहमान समझो तुम्हारी मर्ज़ी, बेटा समझो तुम्हारी मर्ज़ी, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्ज़ी, कुछ समझो तुम्हारी मर्ज़ी। ये जुड़े हुए सबको नज़र आ रहे हैं मेरे हाथ, जुड़े हुए हाथ मेरे नज़र आ रहे हैं। अज़ादारों से भी, आंखें बंद करके पर्देदारों से भी, जितनी मेरी इज़्ज़त वाली माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ और हाय करके जवाब देना। हाय इतनी बुलंद करना हुसैन की माँ पहली मजलिस में ही राज़ी हो जाए। मेरा सवाल ये है, जो चाँद तूने और मैंने अपनी अपनी मंजिल पे देखा है, सुगरा ने नहीं देखा होगा। मरहबा मरहबा मरहबा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। नानी उम्मे सलमा का हाथ पकड़ के ना आवाज़ दे के कहती है, नानी चल मुझे दादी बतूल की कब्र पे ले चल। किले वालों, हो सकता है ये जुमले तुमने पहले ना सुने हो, मेरे कशकोल में गरीबों की अता है, सुन लो जो गरीब बन के मसाइब सुनने के आदि हो। दादी ज़हरा की कब्र पे दायां रुखसार अकबर के हिस्से की बहन ने रखा और किले वाले रो के कहती है, दादी तू 18 साल में बूढ़ी हो गई, मुझे देख मैं 7 साल में ज़ईफ़ हूँ। मरहबा मरहबा मरहबा। अब जनाब सुगरा ने सैयदा के नाम लेना शुरू किया। ओ मेरी जख्मी पहलू वाली दादी, ओ मेरी दरबार से खाली लौटाने वाली दादी, ओ मेरी उम्मत की सताई हुई दादी। बंदा कौन सा जो शिया था, हाय भी न कर सका और रोने वाला आवाज आई, सैयदा एक दफा जरा कब्र से बाहर आ, तुखे पहलू से हाथ हटा और आसमान का जरा चांद तो देख। बतूल की कब्र में जलजला आया, आवाज आई, सुगरा मेरी जान क्या कहना चाह रही हो? बीबी तड़प पे कहती, अम्मा देखना ये चांद अकबर की बारात का है। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तेरा महत्व कबूल फरमाए। रोना ना है, रोने वाली शक्ल बना लो, फिर भी हुसैन की बारात हो जाएगी। रो रो के कहती है, ये चांद अकबर की बारात का है, इस चांद में भैया आएंगे, ना लिखा नाम मेरा लेकिन अब्बास चचा ले जाएंगे। तड़प के कहती है, शादी की रस्म से पहले ही मुझे बाबा दुर पहनाएंगे। ये जुमला आप समझो ना समझो, पर्देदार जरूर समझेंगे। रो के कहती है, भाई के सर पे सेहरा भी मेरे हाथों से बंधवाएंगे। चलो पहले मैं खुद मातम कर लेता हूँ, हो सकता है कोई अदादार मातम ना कर सके। अल्लाह मेरे मातम का सवाब उस हुसैनी को देना। आया तो गरीबों को रोने है ना। तड़प के दादी की कब्र पे टक्कर मार के कहती है, सब हसरत मेरी खून हुई, ये चांद सहारा तोड़ गया जब पर्ची खींच के शाह बोले, सुगरा तेरा अकबर छोड़ गया। मरहबा मरहबा मरहबा। जब पर्ची खींच के शाह बोले, सुगरा तेरा अकबर छोड़ गया। तेरा क्या ख्याल है, हुसैन को इस बेटी से प्यार नहीं था? क्यों घर छोड़ गया? और शिया ज़ाकिरीन उलमा से भी माफी चाहता हूँ, बंदे पढ़ देते हैं इसलिए छोड़ा, शक्ल सैयदा से मिलती थी। जरा इंसाफ से काम लो, जो साथ जा रही है वो भी सैयदा से कम है। क्यों छोड़ा अकबर के हिस्से की बहन को? उसकी वजह यह है कि हिजर भी एक इम्तहान था। हुसैन ने ये हिजर वाला पर्चा बेटी से हल करवाया। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सादात गैर सादात बंदे कहते हैं सैयदा सुगरा से शायद हुसैन को प्यार थोड़ा था। आओ मैं तुम्हें प्यार का एक तकाज़ा समझाऊं। प्यार तो हुसैन को इस बेटी से इतना था। रियाज भाई हो सकता है इससे आगे, अंसर भाई हो सकता है मुझे इससे आगे मसाइब पढ़ना ही ना पड़े। अगर ये बंदे रोने आए हैं तो बेतहाशा मातम करेंगे। प्यार तो हुसैन को इतना था, जब 2 मील कर काफिला वतन से बाहर आया है ना, हुसैन आवाज दे के कहते हैं, अब्बास जी मौला जरा बहनों के महमल के साथ घोड़ा रख, मैं पलट के बीमार का हाल देखा।
ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ چلو ایک نفسیاتی جملے پڑھ دو، نفسیاتی جملے ان کے سایہ نشان تو نہیں ہے، لیکن تیرے اور میرے سمجھانے کے لیے فرض کرو یہاں کوئی ایک ایسا عزادار بیٹھا ہو جس کی ایک بیٹی ہو، 7 سال اس کا سن ہو، گھر میں اکیلی ہو اور اسے بخار بھی ہو۔ ایمان سے بتاؤ وہ سن مجھے رہا ہوگا، دھیان گھر میں ہوگا، پتہ نہیں کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ، کسی نے چھاؤں میں بٹھایا یا کوئی نہ، اس سر میں ماتم کرنے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس ذرا بہنوں کے محمل کے ساتھ رہے، میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ماں کی حویلی کے قریب آ کے حسین گھوڑے سے اترا، رکھو میرے سر پہ قرآن، مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکو، اور رونے والوں آہستہ آہستہ قدموں پہ قدم رکھتا حسین ماں کی حویلی کے دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ غریب نے نہیں کھولا، دہلیز کی اوٹ سے اندر جھانک کر کوئی منظر دیکھا، حسین جیسا صابر چیخ مار کے رو پڑا۔ حسین کی آواز ہی میں نے دیکھا، گھر کی دیواریں تھی، سغرا کا ماتھا تھا، جہاں سر ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ طلب طلب کے کہتی تھی بابا 40 گھروں کی حویلی ہے۔ آوازیں بلند کر کے رویا کرو، آوازیں بلند کر کے رویا کرو، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ او سادات کا اے سادات، تمہارا کیا خیال ہے کہ اکبر کی جدائی میں اتنا ماتم کرتے تھے، حسین کی جدائی میں سر ٹکراتی تھی، لیکن بڑا دکھ تھا حسین اور اکبر کی جدائی بھی بانی مجلس، لیکن اکبر اور حسین کی جدائی میں اتنا ماتم نہیں کرتی تھی، پھر کیوں سر دیواروں سے ٹکراتی تھی؟ گلے والوں یہ راز کھلا اس خط میں، یہ جملہ ماتم کا ہے، فرشتوں سے تسبیحاں چھوٹتی دیکھی ہیں میں نے، یہ راز بھائی جان کھلا اس خط میں جو بیمار نے بابا کے نام لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنا ماتم کرو گے؟ اور قاصد لے کے کربلا اس وقت پہنچا جب حسین برچھی کھینچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اکبر کے سینے پہ حسین کی آواز ہے، اکبر جاگ بہن کے خط آ گئے ہیں، رکھو میرے سر پہ قرآن، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم ہے۔ اس میں یہ راز کھلا، بی بی لکھ رہی ہے من العلیلۃ ضعیفہ۔ اللہ تعالیٰ پہلا فکرہ حسین نے پڑھا، حسین کو اکبر کی برچھی